شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ 1000 ستونوں والا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا، ایک ایسا شہر جہاں ایک منصوبی جنت بنائی گئی، یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرنے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا، آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ قوم عاد اپنے دور کی سب سے طاقتور تھے، یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قد آور اور طاقت والے تھے، مال و دولت ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات اور بلند عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولیٰ، دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولیٰ تمام بنی نوح کے اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر خضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش عقیف کے علاقے میں تھی۔ اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے اور جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی دیر بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ یہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، یہ ایک آدمی اٹھا لیتا تھا۔ ان کے شہر کے چاروں دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے انہیں خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا، یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں اور عمارتوں کو بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی اور ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ روایات میں لکھا گیا، عاد قوم عدن کے علاقوں میں آباد تھے، ان علاقوں میں بادشاہ طاقتور بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور ایک کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو وسیع کیا اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور جو ایک حسین خوبصورت جگہ ہے جہاں کائنات کی ہر آرام و آسائش۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی جنت بناؤں جو اس کی جنت کی مشابہ ہو اور وہاں لوگوں کو آباد کروں۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور کہا کہ ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہو، صاف و کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ان کو ایک مقام ملا جو شداد کی خواہش کے مطابق تھا، لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس کی جگہ کی خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت زمرد کے ستون بنے گئے، ان میں قسم قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آسائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئی۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریک رات میں بھی اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں ہزاروں ستون تھے، ان کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی جائی گئیں۔ کچھ نہریں شراب کی، کچھ شہد کی اور کچھ دودھ کی بنائی گئیں۔ ان نہروں کے کنارے کچھ ایسے درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں، پتے سونے کے تھے۔
شہر کے رستے اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر سے معطر کر دیا گیا۔ جب جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ اب شداد بڑے جاؤ جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں بڑے شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے ایک لمحے کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی۔ وہ اس مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ تباہ ہو گیا، کوئی بھی اس جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن عدن کے گرد نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی اس علاقے کے ارد گرد کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے، یہ روشنی ان دیواروں کی ہے۔ ایک اور روایات میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں میں جا نکلے، اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا، آپ نے اس کو تلاش کرتے ہوئے شہر کے پاس آ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے اندر نہریں اور درخت تھے اور تمام چیزیں موجود تھیں جو انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ نے وہاں سونے چاندی کا کچھ سامان اٹھایا اور چل دیے، سیدھے اپنے علاقے میں گئے اور وقت کے خلیفہ کو سارا واقعہ بیان کیا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتائی۔ وہ یہ سب سن کر حیران ہو گیا اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی، لہٰذا وہاں پر موجود ایک بزرگ نے بتایا کہ ہاں ایسا محل بنایا گیا تھا، مگر اللہ نے لوگوں کی نظروں سے یہ چھپا دیا، اس لیے انگریزی میں اس کو دی لاسٹ سٹی آف ارم کہتے ہیں۔ الف لیلہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ آج یہ علاقہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا ہے۔ یہ پرانے کھنڈرات آج ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں، ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی اللہ کی